یہ دین کا ہے، اور دین کا امتحان دنیا کے اندر رہنے والی کوئی ہستی نہیں۔ آسمان تے بیٹھا رب اپنے بندے دا امتحان لیندہ کہ میں اس نو ایمان کی دولت دیتی ہے، گویا کہ اس ایمان کے نال ان دے دل کے اندر کتنا تقوی آیا ہے۔ ہونے میرا بندہ پاس ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ اللہ پھر انسان تے آزمائش بھیجدا ہے۔ کدی انسان کو آزماندا ہے کہ اندے مال نو کھو کے، جویں صحابہ نو اللہ نے آزمایا، ماں باپ کو جدا کر دیتا، صحابہ نے کیا ٹھیک ہے، بھوک دے کے آزمایا، پیاس دے کے آزمایا، مال و دولت کو جدا کر کے آزمایا، وطن کو جدا کر کے آزمایا۔ اللہ امتحان لیندہ گیا ہے۔ اور یارو میرے نبی دا کوئی ایسا ایک ساتھی بھی نہیں ہے جیڑا اللہ نے امتحان لیا ہوئے تے فیل ہویا ہوئے۔ جیڑا بھی میرے نبی دا ساتھی آیا ہے اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے امتحان جو اللہ نے نبی دا ساتھی پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا ہے۔ میں اس امتحان کی بات کرنا چاہنا اور میں پرکھنا چاہنا اپنی زندگی نو کہ میری زندگی کے اندر بھی کیا میں پاس ہاں یا کہ فیل ہاں۔ صحابہ پاس ہوئے، اللہ نے دنیا کے اندر خوشخبریاں سنائیں، اسی بھی اس امتحانات کے اندر پاس ہاں یا کہ فیل ہاں۔ یہ پرکھنا آئے جمعے دینا، حضرات توجہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو امتحان دیا اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی جماعت کے متعلق فرمایا، آؤ لوگوں قرآن سننا، آؤ میں اللہ کا فرمان سنا کے بعد میں آگے چلاواں۔ تو آج میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے قرآن اتاریا مال کے عرض و سما نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ میں اللہ پاک نے انہوں ایمان عطا کیتا، میں اللہ پاک نے ایمان دن دو بعد پھر میں جناب انہوں پڑھنا شروع کر دیتا۔ بابا جی ہمیں گل سمجھ نہیں آئے گی، بچہ سو رہا تو سو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ نے، وہ صحابہ نے، یہ نبی دے ساتھی میں انہوں ایمان دی دولت نہ نوازیا، پھر اللہ پاک نے انہوں کا امتحان لیا، نمتحن اللہ، پھر اللہ پاک نے انہوں کا پرچہ لیا، پھر اللہ پاک نے انہوں دے واسطے جناب پرچے نو تیار کیتا۔ طرح طرح کی آزمائشاں آئیاں، طرح طرح کے امتحانات آئے، لیکن نبی دے ساتھی پاس ہوندے گئے، نبی دے ساتھی پاس ہوندے گئے۔ حضرات اسلام کی خاطر بڑا ستایا گیا، حضرات اسلام نو قبول کرن تو بعد مسلمان
تے بڑیاں سختیاں آئیاں، بڑے امتحانات آئے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں ابو بکر مسلمان ہویا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. لوگوں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھوڑی میری ماں نے ایمانوں قبول کیتا. حضرات 7ویں نمبر تے ایک صحابی آیا، یہ بڑیاں مارا کھا رہا، بڑیاں مارا کھا رہا ہے. 7ویں نمبر تے ایک صحابی کا ایمان اللہ اکبر کبیرہ. حضرات بڑیاں مارا کھا رہا لیکن کلمہ نہیں چھڑ رہا. امیہ بن خلف بڑا ظالم آدمی، بڑا ہی ظالم آدمی. اے جناب صداواں دیتی جا رہی ہے، صداواں دیتیاں جا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں مکہ دی سرزمین ویسے بھی گرم ہے، مکہ دی سرزمین تے انہیں جناب تبدیل تے لٹایا گیا. اس بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات کالے جی رنگ دا غلام ہے، حضرات لمبے دے قد دا غلام، حضرات بال زیادہ بال کھڑے نہ، بال بڑے بڑے کالے سیاہ، جس طرح دے بالوں دا رنگ اس طرح چہرے دا رنگ. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں کیا پتا اللہ دے ہاں رنگاں نوں نہیں دیکھیا جاندا، اللہ دے ہاں تے دلاں دے تقویاں نوں دیکھیا جاندا. اللہ تے شکلاں نہیں دیکھدا، اللہ تے دل دے تقوی دیکھدا، اللہ تے خوبصورتیاں نہیں دیکھدا، اللہ تے دل دے تقوی دیکھدا. اج مولوی کہندا ساڈے مولوی کتنے نور والے، ساڈے مولوی کتنے حسین و جمیل. انہاں اہل حدیث دے مولویاں تے چہریاں تے حسن نہیں. او یارا اسی تے بلال دی لڑی دے اندروں آ، سانو حسن دی لوڑ کوئی نہیں، ساڈا دل پاک تے صاف ہے. اللہ پاک نے ساڈے دل نوں بڑا صاف رکھیا. شرک تو اللہ پاک نے محفوظ کر چھڈیا. اللہ پاک نے دل دے اندر توحید دے چھڈی ہے. اس تو بڑا حسن کیا سکتا نکار کیا سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مکے دی سرزمین تپدیاں ریتاں تے حضرات توجہ کرنا ذرا، گھٹے چھٹ کے بیٹھو میرے میں متوجہ ہو ذرا. ایک جناب مکے دی سرزمین گرم تپدیاں ریتاں تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹایا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات اتنی تپتی ریت، اتنی تپتی ریت، اس ریت تے لیٹ دیا نالی بلال کے جسم پہ چھالے پہ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. بلال کا جسم چھنی چھنی ہو گیا، چھالیاں دے نال بھر گیا. اس عالم نو سکون نہیں آیا، سکون نہیں آیا. انہیں گرم تپتی ریت تے لٹا کے انہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینے تے بہت وزنی پتھر رکھ چھڑیا. اس ظالم نے حضرت بلال دے ہاتھ پیر بن چھڑے. اس ظالم نے گلے دے اندر بلال دے گلے دے اندر رسی ڈال کے یہ جناب گرم ریت تے لٹا گیا، گرم ریت تے کھچ رہا ہے. ایک گھسیڑدا جا رہا ہے، گھسیڑدا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس ظالم نو پھر بھی سکون نہیں آیا. اس ظالم نے جناب تپتیاں ہوئیاں گرم سلائیاں لئیاں، بلال دے جسم دے اندر مارنا شروع کر دیتیاں. حضرات جسم دے اندر گرم سلائیاں مارنیاں شروع کر دیتیاں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اس ظالم نو پھر بھی سکون نہیں آیا. بلال دے نازک حصیاں تے جناب نے کنڈے چبونے شروع کر دیتے. اس ظالم نو پھر بھی سکون نہیں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر بلال پانی طلب کر رہا ہے، پانی نہیں دے رہا. ادھر بلال نو بھوک نے ستایا، کھانا نہیں دے رہا. حضرات اس ظالم دن دیا رات دن دی گھڑی دے اندر تب دے گولیاں تے لٹاندا، لیکن بلال نو جناب قلبے تو دور نہ کر سکیا. رات ہوندی تے جناب بند کوٹھیاں دے اندر سڑ دیندا. اللہ اکبر کبیرہ. آخر سزاواں دیتی جا رہی ہے، سزاواں دیتی جا رہی ہے. اور چھانگے مانگے دیا باسیا گرد و نواز تو تشریف لانے والے مینوں بدلا دے سینا. اج تو بھی کلمہ پڑھیا تیرے تے کسی نے ہاتھ نہیں چکیا. اج تو کلمہ پڑھیا کسی نے تیرے تے تان نہیں کیتا. اج تو کلمہ پڑھیا تینوں کسی نے ستایا نہیں. دیکھ بلال دا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے. بلال نو اتنی سخت سزاواں بھی ہمیہ دے رہا ہے، دیتی جا رہا ہے، دیتی جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور کہنے لگا بلال کہہ دے کہ اللہ ایک نہیں اور محمد اللہ رسول نہیں. اے بلال کہہ دے، بلال کہہ دے، بلال اللہ تو سنو تسلیم کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں انہی سزاواں کھان تو بعد بھی بلال بولیا
انا الکافر باللات والعزى انا الکافر باللات والعزى اور لوگوں میں لات و عزى کا انکار کرنا لات رب نہیں ہو سکتا عزى رب نہیں ہو سکتا میرا رب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد میرا اللہ تو ایک اللہ ہے میرا اللہ تو خالق مالک زمین آسمان کا میرا اللہ اللہ اکبر کبیرہ اے جناب بلال نو پھر سلامہ دیتا جا رہا ہے بلال نو سلامہ دیتی جا رہا ہے لیکن بلال احد احد دے کلمے پکاری جا رہا ہے بلال احد احد دے کلمے پکاری جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا بلال دیا گلاں دا حضرات توجہ کرنا بوجھ بوجھ بہت ساری عمر لگا نہیں رب تو بھگانے ہوگے زندگی گواہ نہیں اور بوجھ بوجھ بہت ساری عمر لگا نہیں رب تو بھگانے ہوگے زندگی گواہ نہیں شکر خدا دا وحدت اور شکر خدا دا دولت وحدت دی نہیں شکر خدا دا دولت وحدت دی نہیں پڑھنے آئے دلوں کلمہ احمد سرکار دا اور نام محمد والا سینے پہ اٹھار دا اے بلال احداد کہنا چھوڑ دے میں امیہ لات عزہ دی قسم کھانا تینوں آزاد کر دیاں گا تینوں صدامہ تو آزاد کر دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرنا بلال کی جواب دیندہ ہے کہندہ بلال ہوئے جانے ہزارہ جے کہندہ بلال ہوئے جانے ہزار جے نبی دے نام اتوں تیوہ میں بار جے کہندہ بلال یارو توجہ کرنا کہندہ بلال ہوئے جانے ہزار جے نبی دے نام اتوں تیوہ میں بار جے مار لو جنی دوسا مارنی مار جے مار لو جنی دوسا مارنی مار جے چھڑنا نہیں میں کلمہ نبی سردار دا نام محمد والا نام محمد والا سینے پہ اٹھار دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے امیہ سزاوہ دیتی جا دنیا دینی آئی بے شک میرے جسم جو جان کر دے میں نبی کا کلمہ نہیں چھڑنا میں نبی کا کلمہ نہیں چھڑنا اللہ اکبر کبیرہ ادھر بلال سزاوہ کھا رہا ہے اللہ امتحان نہیں جا رہا ہے اور یارو یہ رب جائے تو ابراہیم خلیل واسطے اپنوں گلزار بنا سکتا ہے رب بلال واسطے گولیاں گلزار کیوں نہیں بنا سکتا لیکن میرے بلال دی آزمائش اللہ نے کرنی اصل جس وقت تیری آزمائش کی دیانا اللہ اکبر کبیرہ بلال بولی جا رہے ہیں حضرات جملے کہی جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے فرمایا الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم اے سنیا تیرے بلال نے دنیا کے اندر 12 کھاتیاں نے میں امتحان لیا بلال پاس ہو گیا میں امتحان لیا بلال کامیاب ہو گیا میں امتحان لیا بلال کامیابیاں پا گیا اے سنیا میں تیرے تے قرآن دی وہی نازل کر کے تا قیامت تک اعلان کرنا چاہنا تا قیامت تک پیغام دینا چاہنا تا قیامت تک قرآن بنانا چاہنا لوگوں قیامت تک بلال کو دنیا یاد کرے گی میں رب تے اتنا خوش ہویا
سی چھڑیا وہ تیرا بلال دنیا تے چل رہا ہے اللہ دے چلن دی آوازاں جنت سے بنا رہا ہے وہ بلال ہے میں دیکھتے سے کیسا امتحان کے اندر پاس آیا کیسا امتحان کے اندر پاس آیا اللہ اکبر کبیرہ رب العالمین نے فرمایا امتحان جو پاس کر کے میں نے زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر چھڑے کتنے زندگی گزار رہے ہو اللہ اکبر کبیرہ اور ذرا توجہ کرنا باٹے میں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کرتے تو ہم بات سمجھ آ جائے گی حبشینو بیک لو زراوینی ڈولیا تب پیٹیا کولیا تے ہولی نیچے بولیا حبشینو بیک لو زراوینی ڈولیا تب پیٹیا کولیا تے ہولی نیچے بولیا کیویں سانو کمال دیتے ہیں آقا علیہ السلام کا بلال ہو گیا پاس 7ویں نمبر دے صحابی مسلمان ہو گیا پاس ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات بدر مدینے دے اندر نا جدو ہجرت کر کے صحابہ گیا جب مدینے دے اندر ایک بدر کا مقام ہے جتھے غزوہ بدر ہوئی ہے اس بدر دے مقام تے میلہ لگنا سی سنو تاریخ میلہ لگنا سی یہ بدر اس پہاڑ کا نام کیوں اس میدان کا نام کیوں ہے یہ مدینے تو نا 80 میل دے فاصلے تے یمن اور شام دی شارہ ہے اس شارہ دے بالکل قریب یہ میدان ہے میں دعا کرنا اللہ سن سارے مدینے لائے آمین اللہ جنہیں دلوں آمین کہہ رہے ہیں انہیں سے ساری لے جائے اور حضرات ان چاروں طرف پہاڑی پہاڑ اور تقریباً 5.5 میل کے اندر ایک میدان ہے اسے وقتہ کے اندر یکم ذوالقعدہ کو لے کے 8 ذوالقعدہ تک یعنی 8 دن تک ایتھے جڑا نا میلہ لگدا سی ایتھے میلہ لگان والا ایک بدر بن مخلد ایک آدمی کا نام سی بدر بن مخلد وہ میلہ لگواندا سی تے ایک بہت بڑے بت سن اوتھے میلہ لگدا نا اس میلے دے لوگ جاندے کہ بدر کا علاقہ بڑا مشہور ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ اسلام دی پہلی جنگ ہوئی ہے کہ ایتھے بدر دے مقام پہ ہوئی کیوں کہ میں نے اس بات دی پیشگوئی ملی ہے تاریخ ملی ہے کہ لوگوں جتھے میلہ ہے اتھے اسلام دا پہلا مارکہ ہے میلے کو ختم کیتا ہے آؤ توجہ کرنا اس بدر دے مقام تے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوجاں لے کے آئے حضرات ادھر کافروں کا لشکر 1000 کا ہے ادھر مسلمانوں کا 313 کا لشکر ہے 1000 کا اور 313 کا کوئی اچھا 313 بھی نا کوئی صحیح روایت نہیں ہے 313 بھی ہے 317 بھی ہے 320 بھی ہے 309 بھی ہے 308 بھی ہے لیکن زیادہ مشہور 313 ہوگی چلو جو بھی ہے 313 کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی نے بوڑھے بھی نے نوجوان بھی نے حضرات کو زیادہ سواری نہیں کو زیادہ ہتھیار نہیں زیادہ تلوارہ نہیں اللہ کے نبی فرماتے آپ کھجوریاں برچیاں توڑ لو یہ ساری لڑائی سے کام آن گے اب وہ تلواراں بابا جی ادھروں کھجور دیاں برچیاں پڑھا کے مقابلہ ہے گا گل منن سے نہیں آگی اسی تلوار لے آؤں میں بساکی لے آؤں ایک ہی مقابلہ کرے گی حضرات کوئی مقابلہ نہیں لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جہاد نہیں جانا ہے سارے صحابہ کہتے اللہ دے نبی کی اسی تیار امتحان لے اللہ پاک نے 313 نے وہ طاقتور نے انہوں کا عقیدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ آخر میں پرکھا تو صحیح کتنے مضبوط نے
اتنے اہل ایمان مضبوط نے آخرکار انہاں نوں ٹکرانا ہے اس امتحان جو بھی پاس ہوندے نے کہ نہیں ہوندے حضرات توجہ کرنا 1000 کا لشکر ابو جہل اینڈ کمپنی لے کے آئی ادھر میرے پیغمبر 313 لے کے آئے حضرات حق والے 313 باطل والے 1000 ہے ایمان کا چلنے والا ہے اسلام کی خاطر ایمان کا لڑنے والے اہل ایمان والے نبی کے نام لے شیطان والے ابو جہل کے نام لے حضرات صداقت والے نبی کے نام لے طاقت والے ابو جہل کے نام لے حضرات توحید والے نبی کے نام لے شرک والے ابو جہل کے نام لے حضرات محبان رسول نبی کے نام لے دشمنان رسول ابو جہل کے نام لے حضرات رب الوحدانیت کی اقرار کرنے والے نبی کے نام لے ایک اللہ کو چھوڑنے والے ابو جہل کے نام لے حضرات رب کے سامنے سجدہ کرنے والے میرے پیغمبر کے نام لے حضرات طرح طرح بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے مقبر مثالہ کے جھاڑ کے سجدہ کرنے والے بتوں کے سامنے پوجا کرنے والے ابو جہل کے نام لے حضرات شرافت والے نبی کے نام لے صداقت والے نبی کے نام لے اور شرافت والے حضرات ابو جہل کے نام لے مومنین نبی کے نام لے کافرین ابو جہل کے نام لے اور یارو توجہ کرنا میں تیری بات کروں گا اس میدان کے اندر قتل ہونے والے جہنم رسید ابو جہل کے نام لے اس میدان کے اندر شہید ہونے والے میرے محمد کے نام لے اللہ اکبر میرے نبی یہ کر کے بیٹھے تھے چھوٹے 313 جناب یہ کر کے بیٹھے چھوٹے بڑے سب بچے بڑے بیمار سارے موجود نے اللہ اکبر کبیرہ دیکھنا جذبہ دیکھنا باجے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے فرمانے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے میرے آقا کھڑے ہوئے حضرات توجہ کرنا میرے ول دیکھنا میرے آقا کھڑے ہوئے صحابہ کرام نے دیوانیاں نے نظراں چکائیاں میرے آقا کے چہرے ول دیکھیا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ساتھیو آج میدان جہاد لگنے والا میدان جہاد لگنے والا اللہ اکبر کبیرہ جو ڈٹ کے لڑے گا اور جناب جو ثواب دی نیت سمجھ کے میدان دے اندر جا کے لڑے گا پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ مقابلہ کرتا کے چلا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اور لوگوں نبوت والی سبحان گواہی دیندی ہے میرے آقا فرماتے ہیں محمد گواہی دینا کہ جڑا شہید ہو جائے گا بندہ جنت جائے گا بندہ جنت جائے گا اللہ اکبر کبیرہ انہیاں گلاں کہنیاں سنیاں گلاں کہنیاں ایک نوجوان کھڑا ہویا درمیان دی اندر ایک نوجوان کھڑا ہویا اس نوجوان کا نام عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ اور نوجوان فیس بک دے نال دل لگانے والے اور کجرا دے نال دل لگانے والے میڈیا تے دل لگانے والے اللہ اکبر کبیرہ کتے جا کے فلماں دیکھنے والے دنیا پوری موبائل تے جناب چلانے والے توجہ کر جا یہ بھی نوجوان کا نام عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جو تسی ارشاد فرمایا اگر میں بھی میدان جہاد کے اندر لڑتا شہید ہو گیا آقا میں بھی جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی کہنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمیر ہاں تینوں بھی اللہ جنت عطا کرے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات اس نوجوان نے خط دے اندر تلوار پکڑی دوسرے ہاتھ دے اندر جناب ادھر تو شادان یعنی ایک بچکی دی جن دے اندر کھجوراں موجود نے یہ کھجوراں بڑیاں پسند کردا ہے کھجوراں دا بڑا شوقین ہے کھجوراں نال بڑی دل لگی رکھدا ہے یہ ہر وقت جناب اپنی بچکی دے اندر کھجوراں پا کے رکھدا ہے یہ کھجور کھا رہا ہے میرے آقا نال گفتگو کر رہا ہے یہ کھجور کھا رہا ہے میرے نبی نال گفتگو کر رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے جس وقت فرمایا ہاں عمر اللہ تمہیں بھی جنت عطا کرے گا حضرات توجہ کرنا انہیں انج کر کے کھجوراں سٹ دی دیاں انج کر کے کھجوراں سٹ دی دیاں کہنے لگے آقا ہم تے کھجور کھاواں گا تے جنت دے اندر جا کے جاواں گا ہن تے میں جنت دیاں کھجوراں کھاواں گا اللہ اکبر کبیرہ آقا میں ایسا ڈٹ کے لڑاں گا میں ایسا لڑاں گا کہ دنیا دیکھے گی میں ایسا لڑاں گا کہ دنیا تباہ ہو جائے گی اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرنا توجہ کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ پروانہ صحابی حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں توجہ کرنا میں کس ساتھی بھی بات کرنا چاہنا صبح میدان
جہاد لگنے والا تیار ہو کے آیا بڑی آکڑ کے چال چلتا آ رہا ہے، بڑا آکڑ کے چلتا آ رہا ہے، میرے نبی کی نظریں پہ گئیاں، میرے آقا فرماتے لوگو ایسی چال اللہ نو ناپسند ہے، ایسی چال اللہ نو ناپسند ہے، مگر میدان جہاد کے اندر اللہ نو بڑی سونی لگ رہی ہے، میدان قتال کے اندر دشمن کے سامنے آ کر کے چلنا اللہ پاک کو بڑا پسند لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں ڈردا گیا میدان قتال کے اندر ڈردا گیا جناب کافرانو جہنم رسید کرتا گیا، کافرانو جہنم رسید کرتا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آخرکار ایسا ہوا کہ ابو سفیان تک پہنچیا، ابو سفیان وہ کر کے مارن لگا، کسی ظالم نے پیچھے کے وار کیتا، یہ اللہ میں پیارا ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے اللہ پاک نے فوراً میرے پیغمبر دے قرآن اتاریا، پیغمبر دے قرآن اتاریا، سنیا تیرا عمر شہید ہو گیا، سنیا تیرا عمر شہید ہو گیا۔ اندے میں دل دے تقوی نو بھر گیا، اندے میں دل دے امتحان لیا، اندے میں تقوی دا امتحان لیا، سنیا تیرا عمر پاس ہو گیا، پاس ہو گیا۔ اللہ پاک نے قرآن بنایا، کبیرہ کون صحابہ اور حضرات توجہ کرنا، خدا اور نبی کے وفادار بندے، یتیموں بیواؤں کے غمخوار بندے، خدا اور نبی کے، حضرات توجہ کرنا، خدا اور نبی کے وفادار بندے، یتیموں بیواؤں کے غمخوار بندے، جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، اور جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، خدا کے لیے شادی مبارک ہو حنظلہ کہنا خیر مبارک۔ تو میں آخری گل سناواں، میں تھوڑے سے اجازت چاہواں، حضرات توجہ کرنا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ دار آئے، حنظلہ شادی مبارک، مامے حنظلہ شادی مبارک، خیر مبارک، دوست احباب آئے، حنظلہ شادی مبارک، خیر مبارک۔ حضرات پہلی رات نو کی کہتے ہو؟ سوال پہلی رات شادی دی ہے، نئی نویلی دلہن گھر کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، اور نوجوانوں بات سننا ذرا توجہ دینا، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی شادیاں بھی پرکھنا اور اس نوجوان کا جذبہ اور شادی بھی پرکھنا۔ اللہ اکبر، ادھر میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگو میدان جہاد اللہ کیا ہے، احد کا مقام ہے، احد کی جنگ ہے، اسلام کا دوسرا بڑا مارکہ ہے۔ پہلا بڑا مارکہ میدان بدر ہے، اللہ نے فتح عطا فرمائی، کافروں کو شکست ہو گئی۔ یہ دوسرا مارکہ ہے اسلام کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، لوگو جہاد واسطے تیار ہو جاؤ، اعلان ہو گیا، رات کا وقت ہے، رات کا ٹائم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات توجہ کرنا، تو آج میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان فرماتے، لوگوں میدان واسطے تیار ہو جاؤ، جہاد واسطے جانا ہے۔ ادھر منادی کرنے والا گلیاں گلیاں اعلان کر رہا، مدینے کی سرزمین تے لوگوں تیار ہو جاؤ، میدان جہاد واسطے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی دی پہلی رات
پہلی رات دیا خوشیاں انسان نو کیا ہوندیاں نہیں سب نو پتہ ہے. جڑے گوارے نے دعا کرو اللہ نیک بیوی عطا فرمائے. آمین. کہہ دو آمین. آمین. اولاد نہیں نہ ہمیشہ نیک بیوی منگیا اللہ نیک نو عطا کر دے. آمین. شاید ساڈیاں دا رواج ہے نا اللہ کوئی ایسی کڑی آوے جڑی گڈی نال لے کے آوے تو مجھ نال لے آوے یا سکوٹر نال لے آوے. میرا تے جس کمپنی نال کر لگے بھائی او تے دو سکوٹر دین لگ پے منگنی کے وقت تے بیاہ دے وقت. لیکن حضرات خود طلب نہ کرو. اگر کوئی اپنی بیٹی نہ خوشی نہ دے دے تو پھر انکار نہ کرو. کیوں بابا جی خود طلب کرنا جہیز لعنت ہے. کوئی اپنی بچی کو دے دے 25 کلے پاوے بیٹی کے نام لگوا کے بیاہ دے سانو کوئی اعتراض نہیں. یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. آپ سننا ذرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان کرنے والا صاحب اعلان کر رہا ہے لوگوں جہاد واسطے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آواز لگی جہاد واسطے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. حنظلہ نے سنیا اعلان ہو گیا فوراً اپنی تلوار کو پکڑیا فوراً تلوار کو پکڑ کے نبی کی خدمت اندر حاضر ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا میدان جہاد واسطے حنظلہ میدان جہاد واسطے اللہ اکبر کبیرہ. میدان جہاد لگ گیا ہوتا میدان لگ گیا. لوگوں توجہ کرنا ذرا سماج کرنا توجہ کرنا. یہ میدان جہاد کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے نا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جناب میدان جہاد شروع ہوا. ادھر مسلمانوں کی تعداد تھوڑی کافروں کی زیادہ. میدان قتال کے اندر حضرت حنظلہ بھی اترے نا. آپ لڑدیا اے نوجوان شہید ہو گیا. اے نوجوان شہید ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. او یارا میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا مینوں بتلا دے سینا اس نوجوان دی شادی اس نوجوان دی شادی پہلی رات لیکن میدان جہاد نو سایہ نہیں کیتا میدان جہاد نو قضا نہیں کیتا. اے نوجوان میں تیرے کو پوچھنا چاہنا تیری شادی دربار دن کردا 10 دن پہلے نمازاں چھوڑ جانیاں 10 دن پہلے جناب دودھی واجے دا ارینجمنٹ ہونا شروع ہو جاندا ہے 10 دن پہلے جناب لائٹاں لگ جاندیاں 10 دن پہلے جناب مہماناں نوں دعوت دینا شروع. اللہ اکبر کبیرہ. انہیں بھی اپنے پرونیاں نوں دعوت دیتی ہے. اے بھی اپنے پرونے بلا کے بیٹھا ہے. اے رشتے دار آنے نہیں گئے آنے گھر کے اندر آرام کر رہے. لیکن جڑا دلہا میدان جہاد کے اندر ہانے دیاں پھوپھیاں دے گھر کے اندر دلہا میدان جہاد کے اندر ہانے دے پیو دیاں خوشیاں پوریاں نہیں ہوئیاں ہانے دیاں ممتا دیاں خوشیاں پوریاں نہیں ہوئیاں. انہاں دا لتے جگر میدان جہاد کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. وہ سونیا تیرا کیسا ایمان بن گیا تیرا کیسا ایمان بن گیا. آج میں تیرے کو پوچھا تو کہنا میں مسلمان ہاں. آج میں تیرے کو پوچھا تو کہنا میں اہل سنت ہاں. آج میں تیرے کو پوچھا تو کہنا میں اہل حدیث ہاں. تو کہاں اہل حدیث تے کہاں اہل سنت. اللہ اکبر کبیرہ. تیرے سے کتنا تو ایمان آ گیا. ایسا تیرا ایمان ہے جڑا تینوں مسجد کے اندر نہیں لے کے آئے گا مسجد کے اندر نہیں لے آ سکتا. اے تیرا ایمان تینوں جنت کے اندر کیویں لے جائے گا. کبھی سوچیا ہے کہ میں جس ایمان کو اپنے دل کے اندر رکھتے پھر رہا ایمان میں جنت کے اندر کیویں لے کے جائے گا. جڑا ایمان میں مسیح تے نہیں جا سکتا وہ جنت کیویں لے جائے گا. جڑا ایمان میں مسجد کے اندر نماز نہیں لے جا سکتا مسجد کی ٹوٹیاں تے پانی تک نہیں جا سکتا. اے ایمان میں نبی دے حوض کوثر تک کیویں لے کے جائے گا. کبھی سوچیا اور لوگوں سب مسلمان نے پکے مسلمان نے پکے جنتی نے پکے سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے نے. اہل حدیث اہل سنت کو کہہ رہا تو کافر ہے. اہل سنت کہہ رہا تو کافر ہے تو گستاخ ہے. وہ کہتا تو گستاخ ہے. تیرے ورگا تو لوگ نے پوچھے تسی دونوں نمازی ہو جی جمعے نو جانے باقی دن کوئی نہیں کہہ سکتا. کیڑا مسلمان رہ گیا. اچھا میں تمہیں دساں پکے مسلمانوں کی نشانی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بابا جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ بے نماز ہے نا وہ بندہ کافر ہے. میں کچھ
جملہ بولیا جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ کی ہے نہ یار سارے بولو مل کے بولو پھر چاسانی جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ کی ہے تو میں فیصلہ کر دینا کافر کیڑا نہ سنی کافر ہے نہ وہابی کافر ہے نہ دیوبندی کافر ہے نہ شیعہ کافر ہے چھڑ دو نہ گلاں یہ سب لڑائیاں والی گلاں نے معاشرے کو بگاڑنے والی گلاں نے معاشرے کا عمل خراب والی گلاں نے میں مسئلہ دس دینا میں فتویٰ جاری کر دینا میں چیلنج کر دینا چاہو محدثین کی کتاب کھولو مفسرین کی کتابیں کھولو اللہ اکبر خدا دی قسمیں تسی حدیث لے کے آؤ گے نہیں ملے گی میں قرآن کے اندر بات ثابت کر دیا کہ جیڑا بے نماز ہے بولو کی ہے پتہ لگ گیا بابا جی کافر کون ہے ہن شیعہ سنی دیوبندی والے تیسروں کافر نہیں کسی نے کہا اپنے درمیان محبت پیدا محبت اختلاف نہ ڈالو آندھی الگ بے بھی نہیں بیٹھے چوک چے حکا پیتے سگرٹ پیتے تو گستاخ تو گستاخ تو گستاخ تو گستاخ دونوں ہی جگہ مسیحتے ہی بڑھے بے نماز مشرک اور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بابا جی لکھیا کہ بے نماز سور تو بھی برا ہے کچھ بولے بے نماز سور تو بھی کندے تو برا ہے سور تو نہیں یار سواد نہیں آ رہا کندے تو برا ہے سور تو نہیں دیکھو میں جمعہ پڑھا رہا تو سواد آ رہا کہ نہیں آ رہا میں کتوں دا لگ رہا تسی ایک لفظ نہیں سواد والا بول سکتے یار بے نماز کندے تو برا ہے سور تو میرے کو پوچھ لو کافر کون ہے سور تو برا کون ہے بے نماز کون ہے بے نماز کون ہے بے نماز اللہ ساڈے سارے بچیاں نوں پنج وقت دا پکا سچا نماز آمین آؤ توجہ کرنا بات ٹائم تھوڑا رہ گیا بات تھوڑی ختم کر دیں مختصر کریے اللہ اکبر کبیرہ ایندے جناب رشتہ دار موجود ہیں ہمسایہ دے رشتہ دار موجود ہیں مبارکہ دے رہے باپ بھی موجود ماں بھی موجود بہن بھائی بھی موجود پہلے پہنا دے چاری لتھے پر آمدانے جہاد دے اندر اللہ اکبر کبیرہ اور لڑدا لڑدا جناب جامع شہادت پا کے اللہ کو پیارا ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا حنظلہ 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 اللہ اکبر کبیرہ لوگ جڑا بندہ شہید ہوندا جڑا شہید ہوندا اینو غسل نہیں دیتا جاندا اینو کفن نہیں دیتا جاندا اینو شہادت دے اندر دفن کر دیتا جاندا او شہادت دے اندر دفن کر دیتا جاندا اللہ اکبر کبیرہ لیکن حنظلہ نو غسل دیتی جا رہے غسل دیتی جا رہے اللہ اکبر ایندے سر دے اندروں پانی ٹپک رہا ایندی داڑھی دے اندروں پانی ٹپک رہا ایندی داڑھی دے اندروں کندے وچوں اچھی بولو کندے وچوں لگدا سارے نبیاں دیاں داڑیاں تے سارے صحابیاں دیاں داڑیاں اے پکے مسلمان جنہ داڑھی کوئی نہیں رکھی پکے مسلمان پہنچیاں سرکاراں پہنچیاں سرکاراں او گستاخ بے ادب فلاں بے ادب غصہ کر جائیں کوئی پرواہ نہیں ٹینشن نہیں غصہ کر جائیں کوئی پرواہ نہیں یہ قرآن حدیث دسنا میرا فرض ہے تیرا فرض سننا میں دعا کرنا اللہ سانو دوویں پارٹیاں نوں عمل دی توفیق دے آمین لوگ حنظلہ دی تاڑی چوں پانی ٹپک رہا ہے میرے نبی دیکھ رہا دیکھدیاں میرے آقا نے پوچھیا لوگو حنظلہ دے جسم جو پانی ٹپک رہا ہے ایندی بیوی نوں بلاؤ ایندی بیوی دا نام سیدہ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایندی بیوی پردے دے اندر آئی سہاگن پہلی رات دی اللہ اکبر کبیرہ لوگوں جس وقت انہیں پیغام سنیا ہوئے گا کہ میرا قامت شہید ہو گیا اس عورت نے کی بیتی ہوئے گی اس عورت نو کی اللہ اکبر دے دل دے کیسا صدمہ لگیا ہوئے گا ایندی بیوی پردے دے اندر آئی کہ نبی آقا حکم ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ دیے بندیے میں دیکھ رہا حنظلہ نو فرشتے غسل دے رہے وجہ کیا ہے آخر کیڑا نیک عمل کر کے آیا آخر کیا وجہ ہے شہید نو غسل نہیں دیتا جاندا آخر اس نوجوان نو اللہ دے فرشتے غسل دے رہے آخر کار کیوں غسل دے رہے وجہ بدلانا
یہ کہنے لگی اللہ دے حبیب دی اللہ دے رسول دی ساڑی جند جان ہو تسی آقا جی شادی دیاں تیاریاں کا پہلی رات اے جنابت کر کے آیا ہم بستری کر کے آیا آقا تمہاری زبان جو سنیا جہاد واسطے آ جاؤ انہیں غسل کرنا دوبارہ نہیں کیتا کہ نبی دے فرمان دے اندر کوتاہی نہ ہو جائے کہ نبی دے فرمان دے اندر مسٹیک نہ ہو جائے اور مسلمان تینوں لاکھ قرآن سنا دیتا ہے تیرے چہرے دے داڑھی نہ آئی تینوں لاکھ قرآن سنایا تیرے چہرے نو جناب رہن کا نہ آیا تینوں لاکھ قرآن سنایا تو مسجد دے اندر 5 وقت کا نمازی نہ بنیا تینوں لاکھ قرآن سنایا حدیثہ سنایا تو جناب پکا مسلمان نہیں بنیا نمازی نہیں بنیا اللہ اکبر کبیرہ ادھر حنزلہ نو دیکھنا اندھی بیتے پہلی رات شادی دی اندھے دل کے اندر خوشیاں اندھے ماں پیانو خوشیاں آخر تیری شادیوں دی تو بھی دن مسیح نہیں بڑھتا نماز نہیں پڑھتا نماز نہیں پڑھتا اللہ اکبر کبیرہ ایک اندھی آقا اندھے تے جنابت والا غسل واجب سی آقا جنابت والا غسل واجب آقا اوے تلوار پڑی تے نکل آیا میں نے پتا چل گیا میدان جہاد کے اندر جائے گا لوگ بیوی کی اجازت لے کے نہیں آیا لوگ بیوی کی اجازت لے کے نوجوان نہیں آیا آقا کی آواز سنیے باہر نکل آیا اللہ اکبر کبیرہ اور میدان جہاد کے اندر آ گیا اتنا ٹائم نہیں ملیا کہ غسل کر لینا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمان دے اللہ دے قرآن دے جناب بہت ہی اندر لڑتا لڑتا شہید ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ آقا فرماتے میں دیکھ رہا جمیلہ اے جمیلہ میں دیکھ رہا اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا یہ جڑا پانی ٹپک رہا اللہ دے آسمانی فرشتے حنزلہ نو غسل پہ دے رہے حضرات حنزلہ نو غسل دے رہے اللہ اکبر کبیرہ اور قرآن بھی اللہ پاک نے اس واسطے اتاریا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیما اور لوگوں قرآن کا دوسرا مقام بولیا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ لوگوں سن لو جو ایمان اللہ کے لے کے آیا اور میدان جہاد کے اندر ہجرت کی تھی اپنا مال جان قربان کیا میدان جہاد کے اندر لڑ گیا شہید ہو گیا یہ بندہ کامیاب ہے ایسے بندے نے اللہ دی جنت دیا خوشخبریاں پاس ہو گیا امتحان جو کامیاب ہو گیا رب دی جنت کے اندر چلا گیا لوگوں دین فاسٹ ہے باقی ہر چیز پیچھے ہے دین آگے باقی ہر چیز پیچھے دین آگے بیوی پیچھے دین آگے بچے پیچھے دین آگے رشتے دار پیچھے دین آگے بہن بھائی پیچھے دین آگے باپ کے پیچھے دین آگے اور نام کے پیچھے جو دین کہے وہ کرو جو رشتے دار کہے وہ نہ کرو دین پر چلو گے تو کامیابی مل جائے گی اگر دنیا کی رسموں پر چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے دین پر چلو گے جنت میں رب کا دیدار پاؤ گے اور نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب اللہ کرے